میاں داؤد صاحب، پہلے آپ کی طرف آتے ہیں۔ کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے ایک جج کو عہدے کے لیے نااہل قرار دیا ہے اور وزارت قانون کو یہ لکھا ہے کہ ان کو بطور جج ڈی نوٹیفائی کریں۔ اب اس پورے معاملے میں ایک جو قانونی نقطہ زیر بحث تھا وہ یہ تھا کہ آرٹیکل 209 کے تحت ایک جج کو عہدے سے ہٹانے کا جو اختیار ہے وہ صرف سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ہائی کورٹ نے ہی اپنے جج کو جو ہے وہ نااہل قرار دیا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے اور کیا اس کی کوئی مثال یا نظیر ملتی ہے؟ شہزاد صاحب، جو ملک اسد علی کیس ہے، بیسک کیس جو سارے ایشوز کو، ان تنازعات کو ڈیل کرتا ہے، وہ ملک اسد علی کیس ہے، پی ایل ڈی 1988، سپریم کورٹ پیج 61 1998۔ اس کے پیراگراف 80 کے اندر بھی اسی طرح کا پوائنٹ لیا گیا تھا جب جسٹس سجاد علی شاہ کی اپوائنٹمنٹ بینگ چیف جسٹس پاکستان جو ہے وہ چیلنج کی گئی تھی، اور یہی کہا گیا تھا کہ صرف جج کو 209 میں نکالا جا سکتا ہے۔ لیکن سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے پیراگراف 81 کے اندر اس نقطے کو سیٹ اسائڈ رد کر دیا تھا، اور یہ بات ہولڈ کی آگے جا کے پیراگراف 84 میں کہ جو جج ہے اس کے خلاف ریٹ آف کوورنٹو جو ہے وہ مینٹینیبل ہے، جو اس کی اپوائنٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہے، ایلیجیبلٹی سے ریلیٹڈ ہے، کوالیفیکیشن سے ریلیٹڈ ہے، پروسیس سے ریلیٹڈ ہے۔ پھر اسی کیس کو فالو کرتے ہوئے 2009 کے اندر کوورنٹو کے اندر ہی سندھ ہائی کورٹ کے ایک جج کو سندھ ہائی کورٹ کے فل بینچ نے جو ہے وہ ان کے عہدے سے ہٹا دیا تھا، کیونکہ ان کی اپوائنٹمنٹ کا پروسیس جو ہے وہ درست نہیں تھا۔ تو وہ بھی ریٹ آف کوورنٹو تھی، ملک اسد علی کیس نے بھی ریٹ آف کوورنٹو کو انٹرپریٹ کر دیا۔ تو 209 جو ہے ان کا آرٹیکل، وہ ایک انڈیپینڈنٹ ریمیڈی ہے، الگ ہے، اس کے تحت بھی کاروائی ہو سکتی ہے، اور جو ریٹ آف کوورنٹو ہے اس کے تحت جو کوالیفیکیشن ہے، ایلیجیبلٹی ہے، اپوائنٹمنٹ ہے، اس کے تحت کاروائی کوورنٹو کے تحت ہوگی۔ سلاوتی صاحب، یہ ایک بنیادی پوائنٹ تھا اس کیس کے حوالے سے اور اس پہ بحث جاری تھی۔ جو میاں داؤد صاحب بات کر رہے ہیں وہ دو اس کی نظیریں بھی پیش کر رہے ہیں، ایک تو ملک اسد علی کیس کی اور پھر 2009 کی کو مثال دے رہے ہیں، اور بیسکلی نقطہ یہی ہے کہ اگر کوالیفیکیشن، ایلیجیبلٹی یا پروسیس یا پروسیجر کا معاملہ ہو تو اس میں کو وارنٹو، ریٹ آف کو وارنٹو جو ہے وہ مینٹینیبل ہوتی ہے۔ کیا معاملہ ایسا ہی ہے یا صرف جج کو آرٹیکل 209 کے تحت ہی ہٹایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، میری رائے میں جج کو ہٹایا صرف اگر اس جج کا کوئی مس کانڈکٹ وغیرہ کچھ بھی ہو تو جج کو ہٹایا صرف 209 میں ہٹایا جا سکتا ہے۔ جہاں تک یہ کو وارنٹو کی بات ہے، جو ملک اسد علی کے کیس کی بات ہے، وہاں ایشو یہ تھا کہ جو اپوائنٹمنٹ تھی، ایک جونیئر جج کو اپوائنٹ کر دیا گیا تھا انسٹیڈ آف دا سینئر موسٹ جج، اور اس پہ کورٹ نے کہا تھا کہ یہ انیشل اپوائنٹمنٹ ہی ڈیفیکٹو تھی۔ کوئی سجاد علی شاہ صاحب کے کیس میں کوئی کوالیفیکیشن کا مسئلہ نہیں تھا، کوئی ڈگری کا کوئی ایشو نہیں تھا، کوئی ایلیجیبلٹی کا کوئی ایشو نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ اپوائنٹمنٹ پروسیس جو تھا وہ غلط تھا۔ سینئر موسٹ کو چیف جسٹس بننا چاہیے تھا، جونیئر جج نہیں بن سکتا تھا، تو اس لیے انہیں بطور چیف جسٹس ان کو ریموو کیا گیا تھا۔ تو اول تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک اسد علی کا کیس اس کے لیے کوئی نظیر نہیں، یہ طارق جہانگیری صاحب کے کیس کے لیے کوئی نظیر نہیں فراہم کرتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں یہ بھی کیس نہیں تھا کہ جو ان کی اپوائنٹمنٹ تھی، جس وقت یہ اپوائنٹ ہوئے تھے تو یہ انیلیجبل تھے، ان کے پاس ایل ایل بی کی ڈگری نہیں تھی۔ یہ چیز تو باقاعدہ کراچی یونیورسٹی کے رجسٹرار صاحب نے تسلیم کی کہ جی ہاں ان کی ڈگری تھی، جی ہاں ان کا یہ رول نمبر تھا۔ ہم نے وہ رول نمبر اور ان کی جو ڈگری ہے یہ ہم نے طارق جہانگیری صاحب کی سپتمبر 2025 میں ہم نے یہ کینسل کر دی ہے۔ ہماری سنڈیکیٹ نے 31/8/2024 کو یہ قرارداد پاس کی ہے کہ ان کی ڈگری کینسل کر دی جائے۔ اس میں انہوں نے جو ایشوز ہائی لائٹ کیے تھے کہ ان کا پہلے سال کے امتحان میں جب یہ بیٹھے تو ان کا یہ رول نمبر تھا، دوسرے سال کے امتحان میں بیٹھے تو ان کا رول نمبر کچھ اور تھا، پہلے سال کے امتحان میں ان کی ولدیت جو تھی وہ قاضی محمد اکرم لکھی ہوئی تھی، دوسری سال جی، میں محمد اکرم لکھی گئی تھی، تو یہ جواز پیش کیے گئے کہ ہم نے کینسل کر دی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جب آپ اپوائنٹ کر رہے تھے تو the degree was in the field، کوئی اپوائنٹمنٹ کا کوئی ایشو، کوئی ایلیجیبلٹی کا کوئی ایشو تھا نہیں۔
یہ آپ نے بعد میں 40 سال بعد ایک کینسلیشن کی، وہ کینسلیشن بھی ہائی کورٹ سندھ نے اس کو معطل کر دی، اس کو سسپینڈ کر دی، تمام کارروائی کو سسپینڈ کر دی، اس کے باوجود کل کے فیصلے میں ان کو برطرف کر دیا گیا۔ اس میں ایک سوال صلاح الدین صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ لیٹ سپوز ٹھیک ہے ان کو 40 سال پہلے ڈگری مل گئی، انہوں نے پریکٹس بھی کی، وہ جج بھی بن گئے، لیکن اگر کراچی یونیورسٹی کے جو سنڈیکیٹ اجلاس میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان کے مختلف رول نمبر تھے، ان کے اوپر 3 سال کی پابندی لگا دی گئی تھی کہ وہ امتحان میں شامل نہیں ہو سکتے، لیکن وہ الگ نام سے یا الگ رول نمبر سے شامل ہو گئے اور پروسیجر جو ہے وہ غلط تھا، تو کیا ان کی جو ڈگری جو ان کو دی گئی وہ ویلڈ ہوگی یا نہیں ویلڈ ہوگی؟ دیکھیں اس میں دو تین چیزیں ہوں گی۔ پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا کراچی یونیورسٹی کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ اگر ڈگری ایشو کر دیتی ہے اس کو ریکال کر لے۔ وہ تو مجھے نہیں نظر آیا کوئی ایسے ان کے رولز میں ایسی پاور۔ دوسری چیز، آپ فرض کر بھی لیں کہ ان کے پاس ایک پاور ہے کہ وہ ریکال کر سکتے ہیں کوئی ڈگری اگر انہیں کسی قسم کی کوئی بے ضابطگی نظر آئے۔ اس میں ویسے تو سپریم کورٹ کے بھی ہائی کورٹ کے بھی فیصلے ہیں، اس میں ایک کیس میں 4 سال کے بعد کراچی یونیورسٹی نے کسی طالب علم کی ڈگری کینسل کر دی۔ سپریم کورٹ نے اس میں کہا کہ آپ 4 سال کے بعد کیسے کسی کی ڈگری کینسل کر سکتے ہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کا یہ کوٹا نہیں تھا، یہ کوٹا کے اگینسٹ ہوا تھا۔ یہ چیزیں اس وقت دیکھنی چاہیے کہ رول نمبر صحیح ہے یا کوٹے میں یہ فال کر رہا ہے یا نہیں ہے۔ اب ایک بار ڈگری ایشو ہو جاتی ہے تو آپ اس بنیاد پہ آپ نہیں واپس ریکال کر سکتے، مگر ان کیسز کو بھی چھوڑ دیں۔ یہاں اگر آپ کو پتہ لگتا ہے، فرق کریں جی کہ 40 سال بعد پتہ لگتا ہے آپ کو کہ اس میں رول نمبر آگے پیچھے تھا، تو پہلا کام کیا کسی بھی ایک مہذب معاشرے میں کیا ہوتا ہے، کسی بھی جہاں فیئر ٹرائل ہوتی ہے، ڈیو پروسیس ہوتی ہے، وہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو نوٹس دیتے ہیں کہ آئیے آپ اپنا جو بھی اپنا ڈیفینس ہے وہ پیش کریں۔ جی کراچی یونیورسٹی نے ایک لانڈی میں رہنے والے ایک رہائشی نے ایک ان کو خط لکھا کہ مجھے شک ہے ان صاحب کی ڈگری کے اوپر۔ 3 دن بعد کراچی یونیورسٹی نے ایک لیٹر نکال دیا کہ جی ان کی ڈگری جو ہے یہ غلط الاٹ ہوئی ہے، اس کو ریکال کر لیا ہے۔ 3 دن بعد کسی جج کو، کوئی جج صاحب کو نوٹس تک نہیں دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو یہ ریکارڈ جس پہ ریلائی کر رہے ہیں کراچی یونیورسٹی کے رجسٹرار صاحب جو لے کے آئے ہیں، وہ ریکارڈ جو ہے وہ کیس کی سماعت سے 1 دن پہلے دوپہر 3 بجے جج صاحب کو موصول ہوتا ہے۔ جب ہیئرنگ ہوتی ہے تو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا جسٹس ڈوگر صاحب کو کہ ہمیں کل 3 بجے یہ ریکارڈ ملا ہے، کم سے کم ہم اس میں جواب تو اپنا ڈال سکے۔ انہوں نے کہا نہیں آپ کو تو سب چیزوں کا پتہ ہے، آپ ابھی بتائیں، اور اس کے 10-15 منٹ بعد فیصلہ سنا دیا۔